پنجاب کے ایک دور دراز گاؤں نورپور کے کنارے ایک ایسی جگہ تھی جہاں سورج کی روشنی بھی جیسے ڈر کر آتی تھی۔ وہاں ایک پرانی بوسیدہ حویلی کھڑی تھی جسے لوگ کالی حویلی کہتے تھے۔ یہ حویلی کئی دہائیوں سے ویران تھی۔ دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور دروازے ایسے لگتے تھے جیسے صدیوں سے کسی نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ رات کے وقت وہاں روشنی دکھائی دیتی تھی اور کبھی کبھی اندر سے آوازیں بھی آتی تھیں۔ گاؤں کے بوڑھے کہتے تھے یہ عام جگہ نہیں، یہاں جن کا بسیرا ہے۔ علی گاؤں کا ایک بہادر مگر ضدی نوجوان ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ایک شام وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا جب بات کالی حویلی پر آ گئی۔ یہ سب فضول کہانیاں ہیں، علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کا دوست بلال بولا، اگر ہمت ہے تو آج رات جا کر دیکھا۔ علی نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، آج رات میں جا کر ثابت کروں گا کہ وہاں کچھ نہیں۔ دوستوں نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر علی اپنی ضد پر قائم رہا۔ رات کے ٹھیک 12 بجے علی نے اپنا موبائل ایک ٹارچ اور ہمت جمع کی اور حویلی کی طرف چل پڑا۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچ رہا تھا فضا میں عجیب سی ٹھنڈک بڑھ رہی تھی۔ درختوں کے پتے خود بخود ہل رہے تھی، حالانکہ ہوا بالکل بند تھی۔ حویلی کے سامنے پہنچ کر وہ کچھ لمحوں کے لیے رک گیا۔ دروازہ بند تھا مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا دروازہ خود بخود چرر کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ علی کے دل میں ایک لمحے کے لیے خوف آیا مگر اس نے خود کو سنبھالا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ علی نے ٹارچ جلائی۔ دیواروں پر عجیب نشانات بنے ہوئے تھے جیسے کسی نے ناخنوں سے کھودے ہوں۔ زمین پر پرانے قدموں کے نشان تھے مگر وہ انسان کے نہیں لگتے تھے۔ اچانک ٹھک 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 اوپر کی منزل سے قدموں کی آواز آئی۔ علی رک گیا، کوئی ہے؟ اس نے آواز دی۔ خاموشی۔ پھر اچانک ایک صد ہوا کا جھونکا آیا اور ٹارچ کی روشنی ہلنے لگی۔ علی نے ہمت کر کے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھایا۔ ہر قدم کے ساتھ آواز گونج رہی تھی، ٹھک ٹھک۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچا اس نے ایک کمرے کا دروازہ آدھا کھلا دیکھا۔ اندر سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کے قریب گیا اور اندر جھانکا اور وہیں جم گیا۔ کمرے کے اندر ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا، لمبا، غیر انسانی۔ اس کی آنکھیں سرخ جل رہی تھیں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک گہری خوفناک آواز گونجی۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں بس دیکھنے آیا تھا۔ اچانک وہ سایہ حرکت کرنے لگا اور پلک جھپکتے ہی علی کے بالکل سامنے آ گیا۔ علی نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ یہ جگہ ہماری ہے اور تم نے اسے دیکھ لیا۔ اچانک کمرے کی دیواروں پر عجیب نشان چمکنے لگے، ہوا میں سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ علی کو لگا جیسے کئی آوازیں ایک ساتھ کہہ رہی ہوں، مت جاؤ، یہاں رہو۔ اچانک سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ علی کی چیخ گونجی اور پھر خاموشی۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے حویلی کے باہر علی کا موبائل پایا۔ ویڈیو ابھی بھی ریکارڈ ہو رہی تھی۔ آخری منظر میں صرف ایک سایہ نظر آیا اور پھر ایک آواز، ایک اور شامل ہو گیا۔ رات گزر چکی تھی مگر نورپور گاؤں پر ایک عجیب سا خوف طاری تھا۔ علی کے غائب ہونے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ صبح سویرے لوگ جتھوں کی شکل میں کالی حویلی کے باہر جمع ہو گئے تھے مگر اندر جانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ بلال، جو علی کا سب سے قریبی دوست تھا، سب سے آگے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں علی کا موبائل تھا، وہی موبائل جو حویلی کے باہر ملا تھا۔ یہ دیکھو، بلال نے لرزتی آواز میں کہا۔ سب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ویڈیو چلائی گئی۔ پہلے کچھ لمحے عام تھے، علی دروازے کے اندر جا رہا تھا، پھر اندھیرا، پھر سیڑھیاں اور پھر اسکرین پر ایک سایہ نمودار ہوا، لمبا، سیاہ اور آنکھیں سرخ۔ ویڈیو اچانک ہلنے لگی جیسے علی کے ہاتھ کانپ رہے ہوں۔ پھر ایک آواز آئی، تم نے دیکھ لیا، اب تم جا نہیں سکتے۔
اور ویڈیو ختم ہو گئی۔ گاؤں میں سناٹا چھا گیا۔ اسی وقت ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا۔ اس کا نام بابا رحیم بخش تھا، گاؤں کے سب سے پرانے لوگوں میں سے ایک، اور شاید واحد شخص جو کالی حویلی کے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے تم لوگوں کو پہلے ہی خبردار کیا تھا۔ بلال نے بے چینی سے پوچھا، بابا جی، یہ سب کیا ہے؟ علی کہاں ہے؟ بابا رحیم کی آنکھیں گہری ہو گئیں، وہ زندہ ہے، مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بابا رحیم نے آہستہ آہستہ بتانا شروع کیا، یہ حویلی آج سے تقریباً 70 سال پہلے بنی تھی۔ ایک رئیس آدمی نواب سکندر خان نے، وہ دولت مند تھا، مگر اس کی ایک خواہش تھی، وہ ایسی طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا جو کسی انسان کے پاس نہ ہو۔ بلال نے پوچھا، کیسی طاقت؟ بابا نے گہری سانس لی، جنوت کو قابو کرنے کی۔ لوگ ایک دوسرے کو خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ نواب سکندر نے ایک کالے علم کے ماہر کو بلایا، جس نے اسے ایک خطرناک عمل بتایا۔ اس عمل کے لیے قربانی دینی تھی، انسانی قربانی۔ ایک عورت نے چیخ ماری، آ اللہ! بابا رحیم نے سر جھکا لیا۔ نواب نے اپنے ہی نوکروں کو قربان کیا، اور ایک رات اس حویلی میں ایسا عمل ہوا کہ آسمان بھی کانپ اٹھا۔ اس رات کچھ آیا۔ وہ انسان نہیں تھا، وہ آگ سے بنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ وہ جنوت تھے۔ بلال نے کپکپاتی آواز میں پوچھا، پھر کیا ہوا؟ بابا نے کہا، نواب نے انہیں قابو کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام ہو گیا، اور پھر وہ سب کو مار کر اس حویلی میں قید ہو گئے۔ تب سے یہ حویلی لعنت زدہ ہے۔ جو بھی اندر جاتا ہے وہ تو مر جاتا ہے، واپس نہیں آتا۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کیا علی؟ بابا نے آہستہ کہا، اگر وہ زندہ ہے تو اب وہ ان کے قبضے میں ہے۔ سب لوگ خوفزدہ تھے، مگر بلال کے اندر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، میں علی کو واپس لاؤں گا۔ لوگ چونک گئے، تم پاگل ہو گئے ہو؟ کسی نے کہا۔ بلال نے کہا، وہ میرا دوست ہے، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ بابا رحیم نے بلال کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ کہا، اگر تم جانا چاہتے ہو تو خالی ہاتھ نہیں جا سکتے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پرانا تعویذ نکالا۔ یہ تعویذ تمہیں کچھ دیر کے لیے محفوظ رکھ سکتا ہے، مگر یاد رکھو، یہ صرف حفاظت ہے، طاقت نہیں۔ بلال نے تعویذ لے لیا۔ دوسری رات دوبارہ آ گئی۔ اس بار بلال اکیلا نہیں تھا، مگر حویلی کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس کے ساتھ آنے والے سب لوگ رک گئے۔ ہم یہاں تک ہی آ سکتے ہیں؟ بلال نے سر ہلایا اور اکیلا آگے بڑھ گیا۔ دروازہ پھر خود بخود کھل گیا، بالکل ویسے ہی جیسے کل رات علی کے ساتھ ہوا تھا، مگر اس بار وہ پہلے سے زیادہ ٹھنڈی تھی اور اندھیرا پہلے سے زیادہ گہرا۔ بلال نے اندر قدم رکھا اور فوراً اسے محسوس ہوا، وہ اکیلا نہیں ہے، کسی کی نظریں اس پر تھیں۔ اچانک اس کے کان کے قریب ایک آواز آئی، ایک اور آ گیا۔ بلال کا دل رکنے کو آیا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ میں اپنے دوست کو لینے آیا ہوں۔ اچانک پوری حویلی میں ایک خوفناک قہقہا گونج اٹھا۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی بلال کو محسوس ہوا جیسے ہوا میں کوئی بوجھ ہے۔ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے تعویذ کو مضبوطی سے پکڑا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ وہ اچانک رکا اور پیچھے مڑا۔ کوئی نہیں تھا، مگر دیوار پر ایک سایہ تھا جو اس کا اپنا نہیں تھا۔ بلال نے ٹارچ نیچے کی طرف کی۔ زمین پر تازہ خون کے نشان تھے، وہ سیدھا ایک کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ بلال کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اللہ!
अली। कमरे का दरवाज़ा बंद था, मगर अंदर से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता रो रहा हो। बिलाल ने दरवाज़ा को धक्का दिया। चर्रर, दरवाज़ा खिल गया। कमरे के अंदर जो मंजर था वो देखकर बिलाल के कदम लड़खड़ा गए। अली ज़मीन पर बैठा था, मगर वो पहले वाला अली नहीं था। इसकी आंखें मुकम्मल सियाह हो चुकी थीं, चेहरा जर्द और होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट। अली, बिलाल ने कांपती आवाज में कहा। अली ने आहिस्ता से सर उठाया और एक भारी आवाज में बोला, तुम क्यों आए हो? बिलाल पीछे हिट गया। ये तुम नहीं हो। अली हंसने लगा, मगर वो हंसी इंसान की नहीं थी। अब वो तुम्हारा दोस्त नहीं। कमरे के कोने से एक और आवाज आई। बिलाल ने टार्च घुमाई। वही सियासाया, लंबा, खौफनाक, सुर्ख आंखों वाला। तुम उसे लेने आए हो? साया आहिस्ता आहिस्ता बिलाल के करीब आया। तो पहले तुम्हें हमारी शर्त माननी होगी। बिलाल ने हिम्मत करके कहा। क्या शर्त? एक जान के बदले एक जान। बिलाल का दिल रुक गया। अगर तुम अपने दोस्त को ले जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। बिलाल के ज़हन में तूफान चलने लगा। एक तरफ इसका दोस्त, दूसरी तरफ इसकी अपनी जिंदगी। कमरे में सरगोशियां गूंजने लगें। मान जाओ, वो तुम्हारा दोस्त है। कुर्बानी दो। अचानक बिलाल के गिले में मौजूद तावीज़ गर्म होने लगा। एक रोशनी सी फैली और साया थोड़ा पीछे हिट गया। ये क्या है? जनू ने गुस्से से कहा। बिलाल को हिम्मत मिली। मैं अपनी जान नहीं दूंगा और अपने दोस्त को भी ले जाऊंगा। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारें कांपने लगें। अली चीखने लगा, जैसे इसके अंदर कुछ लड़ रहा हो। तुम हमें चैलेंज कर रहे हो? इसी हंगामे में कमरे की एक दीवार खिसक गई और पीछे एक खुफिया रास्ता जाहिर हुआ। अंदर से सुर्ख रोशनी आ रही थी और अजीब सी आवाज़ें। जनू ने कहा, अगर हिम्मत है तो वहां जाओ। वहां से कोई वापस नहीं आया। बिलाल ने अली की तरफ देखा। इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए पुराना अली झलका, जैसे वो मदद मांग रहा हो। बिलाल ने दांत भींच लिए। मैं आ रहा हूं, अली। और वो खुफिया रास्ते की तरफ बढ़ गया। बिलाल ने जैसे ही खुफिया रास्ते में कदम रखा, इसे महसूस हुआ कि वो किसी और दुनिया में दाखिल हो चुका है। ये रास्ता आम नहीं था। दीवारें पत्थर की नहीं, बल्कि जैसे किसी जली हुई चीज से बनी थीं। उन पर अजीब व गरीब निशानात चमक रहे थे और जमीन गर्म थी, जैसे नीचे आग जल रही हो। हर कदम के साथ दर्जा हरारत बढ़ रहा था। हवा में जलने की बू थी और कहीं दूर से चीखों की आवाजें आ रही थीं। बिलाल ने पीछे मुड़कर देखा। रास्ता बंद हो चुका था। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, दीवारों से सरगोशियां आने लगें। वापस चले जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम भी जल जाओगे। बिलाल ने कान बंद किए, मगर आवाजें इसके दिमाग में गूंज रही थीं। चंद कदम आगे एक बड़ा हाल आया। हाल के बीच में एक पत्थर का चबूतरा था, जिस पर खुश्क खून के निशानात थे। इर्द गिर्द जंजीरें लटक रही थीं और दीवारों पर इर्द गिर्द जंजीरें लटक रही थीं और दीवारों पर इंसानी खदोखाल जैसे निशान बने हुए थे। बिलाल के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। यही वो जगह है, इसने आहिस्ता कहा। अचानक हाल में धुआं फैलने लगा और बिलाल के सामने एक मंजर उभर आया। नवाब सिकंदर खान, काले कपड़ों में मलबूस, इसके इर्द गिर्द लोग जंजीरों में बंधे हुए, और एक आमिल कुछ पढ़ रहा था। आज दरवाज़ा खिलेगा। आमिल की आवाज़ गूंजी। एक कैदी को जबरदस्ती चबूतरे पर लाया गया। वो चीख रहा था, रहम की भीख मांग रहा था, मगर नवाब के चेहरे पर कोई रहम नहीं था। एक तेज धार छुरी और फिर चीख, खून, खामोशी। बिलाल की आंखों से आंसू निकल आए। दरवाज़ा खिल गया। अचानक जमीन कांपने लगी, वह सुर्ख हो गई और चबूतरे के नीचे एक दरार खिल गई। इस दरार से आग के शोले निकले और फिर कुछ बाहर आया। वो आम जनू नहीं था, वो बहुत बड़ा था। इसका जिस्म धुएं और आग से बना था
اور اس کی آنکھیں ایسے جل رہی تھیں جیسے دو سورج ہوں۔ اس نے ایک ہی لمحے میں سب کو خاموش کر دیا۔ نواب سکندر نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا۔ جنو نے غصے میں چیخ ماری اور ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیا، عامل، نوکر، اور آخر میں نواب خود۔ منظر ختم ہوا اور بلال واپس اسی حال میں کھڑا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تو یہ ہے اصل حقیقت۔ اچانک پیچھے سے ایک بھاری آواز آئی، تم نے دیکھ لیا؟ بلال نے آہستہ آہستہ موڑ کر دیکھا، وہی بڑا جنو اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم اپنے دوست کو چاہتے ہو؟ بلال نے ہمت کر کے کہا، ہاں۔ جنو نے کہا، تو پھر تمہیں وہی کرنا ہوگا جو نواب نے کیا۔ بلال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ایک قربانی۔ بلال کے سامنے دو راستے تھے، اپنے دوست کو چھوڑ دے یا کسی کی قربانی دے، مگر وہ جانتا تھا دونوں ہی غلط تھے۔ اچانک تعویذ دوبارہ چمکا، اس بار پہلے سے زیادہ تیز۔ ایک روشنی پورے حال میں پھیل گئی اور جنو پیچھے ہٹ گیا۔ یہ روشنی، حال میں پھیلی روشنی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، مگر اس کے اثر سے وہ خوفناک جنو چند قدم پیچھے ہٹ چکا تھا۔ بلال کے ہاتھ میں موجود تعویذ اب جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس کے اندر کوئی طاقت بیدار ہو گئی ہو۔ یہ روشنی تمہارے پاس کیسے آئی؟ جنو کی آواز گرجی، اس کی آنکھوں میں غصہ پہلے سے زیادہ بھڑک رہا تھا۔ یہ جگہ ہماری ہے، یہاں کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ اچانک زمین زور سے ہلی، چھت سے مٹی گرنے لگی اور پورا حال جیسے گرنے والا تھا۔ بلال نے اپنی ساری ہمت جمع کی، میں نہ تمہاری شرط مانوں گا، نہ کسی کی قربانی دوں گا۔ یہ سن کر جنو نے ایک خوفناک قہقہا لگایا، تو پھر تم دونوں یہاں ہمیشہ کے لیے قید رہو گے۔ اچانک بلال کے پیچھے سے آواز آئی، بلال، بچاؤ! بلال فوراً مڑا۔ علی وہاں کھڑا تھا، مگر اس بار اس کی آنکھیں آدھی سیاہ، آدھی نارمل تھیں، جیسے وہ اندر سے لڑ رہا ہو۔ میں زیادہ دیر نہیں روک سکتا۔ اچانک بلال کے ذہن میں بابا رحیم کی بات گونجی، یہ تعویذ صرف حفاظت نہیں، ایک دروازہ بھی ہے۔ بلال چونک گیا، دروازہ؟ بلال کو اچانک سمجھ آیا، یہ تعویذ صرف بچانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ بلال نے زور سے کہا، اگر یہ دروازہ کھل سکتا ہے تو بند بھی ہو سکتا ہے۔ جنو غصے سے چیخا، نہیں۔ بلال نے تعویذ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور آنکھیں بند کر کے دعا پڑھنے لگا۔ اچانک تعویذ سے تیز روشنی نکلنے لگی، حال روشن ہو گیا، دیواروں کے نشانات جلنے لگے اور زمین دوبارہ کانپنے لگی۔ جنو پیچھے ہٹنے لگا، اس کی آواز کمزور ہونے لگی، یہ ممکن نہیں، یہ جگہ ہمیشہ ہماری رہے گی۔ بلال نے پوری طاقت سے تعویذ کو چبوترے کی طرف پھینکا۔ جیسے ہی تعویذ چبوترے سے ٹکرایا، ایک زوردار دھماکہ ہوا، روشنی ہر طرف پھیل گئی اور وہ دراڑ جس سے جنو آئے تھے دوبارہ کھل گئی۔ یک ایک کر کے سائے اس دراڑ میں کھینچے جانے لگے، چیخیں، قہقہے، سرگوشیاں سب ایک ساتھ گونجنے لگیں۔ بڑا جنو آخری بار چیخا، یہ ختم نہیں ہوا، ہم واپس آئیں گے۔ اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا، حال مکمل ساکت ہو گیا، نہ کوئی آواز، نہ کوئی سایہ۔ بلال زمین پر گر گیا، سانس تیز چل رہی تھی۔ چند لمحوں بعد بلال نے آنکھیں کھولی، علی اس کے سامنے کھڑا تھا، اس بار بالکل نارمل۔ ہم زندہ ہیں؟ بلال مسکرا دیا، ہاں، ہم بچ گئے۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے دیکھا، کالی حویلی کا دروازہ کھلا تھا، مگر اس کے اندر اب کوئی خوف نہیں تھا۔ بلال اور علی باہر آئے، زندہ۔ لوگ حیران رہ گئے، مگر جاتے جاتے بلال نے ایک بار پیچھے موڑ کر دیکھا، حویلی کے ایک ٹوٹے ہوئے کمرے میں ایک لمحے کے لیے اسے ایک سایہ نظر آیا اور ایک سرگوشی، ہم واپس آئیں گے۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، کم از کم سب یہی سمجھ رہے تھے۔ بلال اور علی حویلی سے باہر نکل آئے تھے۔
गांव वाले खुशी से रो रहे थे। सब उन्हें गिले लगा रहे थे, ये मौजिज़ा है, अल्लाह ने बचा लिया। मगर बिलाल खामोश था। इसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी, जैसे कुछ अभी बाकी हो। रात गुजर गई, सब कुछ नॉर्मल होने लगा, मगर अली में कुछ बदल चुका था। वो पहले जैसा नहीं रहा था। वो कम बोलता था, अक्सर अकेला बैठा रहता और कभी-कभी खाली आंखों से एक ही जगह देखता रहता। एक रात बिलाल ने अली को अपने घर के बाहर खड़े देखा। रात के 3 बज रहे थे। अली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अली ने आहिस्ता सर घुमाया। इसकी आंखें मुकम्मल सिया थीं। बिलाल का दिल रुक गया। अली के होंठों पर एक अजीब मुस्कुराहट आई। तुमने समझा, सब खत्म हो गया? बिलाल पीछे हिट गया। नहीं, ये तुम नहीं हो। अली हंसने लगा, वही खौफनाक गैर इंसानी हंसी। हम कभी खत्म नहीं होते, हम सिर्फ जगह बदलते हैं। बिलाल के हाथ कांपने लगे। तुमने दरवाज़ा बंद नहीं किया, तुमने सिर्फ इसे मुंतकिल किया है। बिलाल ने फौरन अपना तावीज़ निकाला, मगर वो ठंडा था, बेजान, जैसे इसकी ताकत खत्म हो चुकी हो। अचानक अली ने आहिस्ता कहा, जब तुमने हमें बंद किया, इसी वक्त हमने इसे चुन लिया। बिलाल की सांस रुक गई। नहीं, अली नहीं, कोई और। अली की आंखों में आग सी चमकी। अब हम अकेले नहीं, हम इस दुनिया में हैं, तुम लोगों के दरमियान। अचानक अली गायब हो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे कभी था ही नहीं। बिलाल अकद ज़मीन पर गिर गया, पसीने में भीगा हुआ। गांव में हलचल मच गई। एक और नौजवान गायब हो गया था, फिर एक और, फिर एक और। बिलाल ने एक रात आईने में खुद को देखा, और अचानक इसे अपने पीछे एक साया नजर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया और सरगोशी की, अब तुम्हारी बारी है। बिलाल की आंखें फैल गईं, और आईने में एक लम्हे के लिए इसकी अपनी आंखें भी सियाह हो गईं। कुछ दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते, वो सिर्फ नई जगह खिल जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।